السلام علیکم۔ ہم اردو کی چوتھی جماعت کی کتاب نرگس کے ایک سبق کو دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے راشد منہاس شہید۔ راشد منہاس ہمارے ملک کی فوج کے ایک جوان تھے جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی اور شہید ہوئے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے اتنی بہادری والا عمل تھا، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو کوئی اعزاز انعام کوئی دیا جاتا ہے کسی کو، اس کا نام ہے نشان حیدر۔ کسی فوجی کو سب سے بڑا امتیاز جو دیا جاتا ہے وہ ہے نشان حیدر۔ یہ ایک تمغہ ہوتا ہے جو کسی کو شہید ہونے کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو راشد منہاس کو پھر نشان حیدر ملا۔ تو سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، یاد ہی ہوگا کہ کس طرح سے لیسن آپ نے تیار کرنا ہے۔ آپ نے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز نکالنے ہیں۔ میں لیسن پڑھاتے ہوئے یہ ڈیفیکلٹ ورڈز ایکسپلین کرتا جاؤں گا، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ پروننسیشن بھی دیکھ لیجئے گا کہ میں کس طرح سے ادائیگی کر رہا ہوں۔ آپ نے بھی اسی طرح ٹیچر کو پڑھ کے سنانا ہے۔ راشد منہاس شہید۔ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے لیکن میں اپنے طیارے کو اغوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ کنٹرول روم میں بے چینی کے ساتھ سنے گئے۔ کنٹرول روم کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی جہاز اڑا رہا ہوتا ہے تو زمین پہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں سے ان جہاز اڑانے والوں سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں اور انہیں بتاتے جاتے ہیں کہ جی حالات کیسے ہیں، موسم کیسا ہے، کہاں لینڈ کرنا ہے، کیسے لینڈ کرنا ہے۔ تو زمین پہ موجود لوگوں سے رابطہ جس جگہ پہ ہوتا ہے وہ کنٹرول روم کہلاتا ہے۔ یہ الفاظ کنٹرول روم میں بے چینی کے ساتھ سنے گئے۔ اس نوجوان پائلٹ کے آخری الفاظ تھے جو پاک فضائیہ کے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جانے والے اپنے انسٹرکٹر سے مقابلے میں مصروف تھا۔ اچھا، یہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا ویسے۔ یہ اس نوجوان پائلٹ کے آخری الفاظ تھے جو پاک فضائیہ کہتے ہیں پاکستان ایئر فورس کو، طیارہ کہتے ہیں ہوائی جہاز۔ تو پاکستان ایئر فورس کا جو لڑاکا طیارہ تھا اس کو دشمن کی سرزمین، دشمن کے علاقے میں لے جانا والے اپنے انسٹرکٹر سے مقابلے میں مصروف تھا۔ یعنی کچھ ایسا ہوا تھا کہ انسٹرکٹر جو ہے وہ ان کے جہاز کو، پاکستان کے جہاز کو دشمن ملک لے جانا چاہتا تھا اور یہ اس کو وہاں لے جانے سے بچا رہے تھے۔ بالآخرکار 20 سالہ نوجوان پائلٹ نے اپنے الفاظ سچ کر دکھائے۔ اس نے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جا کر قیدی بننا گوارا نہ کیا اور اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ پاکستان کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی شہادت کا ہے جو کراچی کے مضافاتی علاقے میں 20 اگست 1971 کی ایک دوپہر کو پیش آیا۔ مضافات کہتے ہیں جو کسی شہر کے سینٹر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوں، ٹھیک ہے، شہر سے کچھ دور۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ شہر ہے اور شہر میں کچھ اضافہ ہوا، اضافی علاقے ہیں، تو یہ مضافاتی علاقے ہیں جو شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں۔ تو کراچی شہر کے مضافاتی علاقے میں، یعنی تھوڑا سا شہر سے تھوڑا دور کے علاقے میں 20 اگست 1971 کی ایک دوپہر کو پیش آیا۔ ان دنوں سرحد پر حالات کشیدہ تھے، یعنی حالات خراب تھے۔ پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھے، بہت ایکٹیو تھے، بہت زیادہ تیار تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کو پاک فضائیہ کے عہدیداروں میں اپنے مطلب کے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو دراصل پاکستان کے غدار تھے۔ غدار وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہی ملک سے دشمنی کریں، اپنے ہی دوستوں سے دشمنی کریں، اپنے ہی دین سے دشمنی کریں۔ ان غداروں میں سے ایک انسٹرکٹر وہ جو کہ جہاز اڑانا سکھا رہے تھے۔ تو راشد منہاس پوری طرح سے سیکھے ہوئے پائلٹ نہیں تھے، یوں سمجھیے ان کو اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ جہاز اڑانا ہوتا تھا تاکہ وہ سیکھتے جائیں۔ تو ان غداروں میں سے ایک انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ متی الرحمان تھا۔ اچھا یہ ان نہیں ہے، ان ہونا چاہیے۔ ان غداروں میں سے ایک انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ متی الرحمان تھا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ایک عہدہ ہے جو کہ جہاز اڑانے والوں کو دیا جاتا ہے۔
جو چند ملکی راز بھارت کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ملکی راز کیا ہوں گے؟ جیسے کہ ہمارے کون سے ایئر بیس پہ کتنے جہاز کھڑے ہیں، کون کون سے جہاز ہیں ہمارے پاس، کون کون سے ویپنز ہیں، یہ تفصیلات ہمارے دشمنوں کو چاہیے ہوتی ہوں گی کہ جب وہ ہم پہ حملہ کریں تو ان کو ہمارے بارے میں سب معلوم ہو پہلے سے۔ تو وہ حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے یعنی کڈنیپ کر کے، یعنی وہ ہے کسی اور کا، لے جا کے کسی اور کو دے دیں۔ تو پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جائے اور راشد منہاس کو قیدی بنا لیا جائے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک کمزور ملک قرار دے کر بدنام کیا جائے۔ غدار مطیع الرحمن نے چالاکی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ راشد منہاس حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور اور کراچی میں تربیت لینے کے بعد پائلٹ آفیسر بن چکے تھے، ابھی نئے نئے بنے تھے۔ حال ہی کا مطلب ہے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی، کچھ دن پہلے ہی۔ اس روز راشد منہاس اپنی تیسری تنہا پرواز کے لیے رن وے پر تھے۔ اب یہ اکیلے جہاز اڑانے کی ان کو اجازت مل گئی تھی، تو تیسری دفعہ اپنی اکیلے پرواز کے لیے تیار تھے۔ تنہا پرواز، اکیلے پرواز کے لیے رن وے پر تھے۔ رن وے وہ جگہ ہے جہاں سے کہ جہاز اڑایا جاتا ہے، وہ روڈ ہوتی ہے جس پہ جہاز چلتا ہوا جاتا ہے اور پھر ہوا بردار ہو جاتا ہے۔ ان کا ٹرینر جیٹ طیارہ T-303 اڑان کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا کہ تجربہ کار مطیع الرحمن اپنے ناپاک منصوبے کے تحت وہاں پہنچا۔ یعنی وہ تیار تھے، رن وے پر چلا رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ جہاز کو چلا کر اڑا لیتے، لیکن مطیع الرحمن جو تھے وہ راستے میں آ پہنچے۔ تو وہ تیار تھا کہ جہاز اڑ جاتا، مطیع الرحمن جو ہے وہ رن وے پر آ پہنچا۔ انہوں نے راشد منہاس سے کہا کہ نہیں مجھے بیٹھنا ہے، مجھے انسٹرکشن دی گئی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ آج سفر کرنا ہے یا تمہارے ساتھ ٹریننگ کرنی ہے۔ تو ان کا ٹرینر جیٹ طیارہ کا مطلب ہوا وہ طیارہ جو کہ ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پائلٹس کی، جس کا نام T-303 تھا، T-303 اڑان کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا کہ تجربہ کار مطیع الرحمن اپنے ناپاک منصوبے کے تحت وہاں آ پہنچا اور دھوکہ دے کر راشد منہاس کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گیا۔ وہ نہ وردی میں تھا، نہ اسے تربیتی پرواز میں جانے کی اجازت تھی۔ جب اس نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس کر لیا اپنے دو ساتھیوں کو جو کراچی میں موجود تھے، پیغام دیا کہ وہ بھارتی شہر جودھ پور جا رہا ہے، تو راشد منہاس کو اس کے عزائم کا علم ہوا۔ سازشی انسٹرکٹر نے بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم سے بھیگا رومال راشد منہاس کے منہ پر رکھا، لیکن راشد منہاس نے بے ہوش ہونے کے باوجود حواس بحال رکھے۔ کلوروفارم ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو کہ اگر سونگھا جائے تو اس سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کلوروفارم کو رومال پہ لگا کر راشد منہاس کے اوپر رکھا اور وہ کچھ نیم بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے حواس کو کسی حد تک کنٹرول کیا۔ حواس باہر رکھے مطلب کچھ ہوش میں رہے۔ جب راشد منہاس طیارے کو بلندی کی طرف لے جانے اور اس کا رخ واپس ماڑی پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے، جو کراچی کے قریب ہے، تو آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی میں موڑ تو پا نہیں رہا ہوں، جہاز انڈیا چلا جائے گا، تو بجائے اس کے کہ جہاز کو دشمنوں کے حوالے کیا جائے، اپنے جہاز کو تباہی کر دیا جائے، لیکن تباہی کی صورت میں اپنی جان جانے بھی جانی تھی، تو انہوں نے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ جان پر کھیلنے کا فیصلہ یعنی اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ۔ پاکستان کی عزت اور حرمت اور عزت ایک ہی ہم معنی الفاظ ہیں۔ حرمت کو بھی آپ عزت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ لمحہ یعنی وہ وقت، وہ لمحہ آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ انہوں نے اس آلے کو پوری قوت سے دبا دیا جو جہاز کو نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار مطیع الرحمن کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا، لیکن عظیم راشد منہاس اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ جہاز زبردست دھماکے سے گر کر تباہ ہو گیا۔ راشد منہاس نے جان دے کر یہ ثابت کیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ ڈھنگ آنا مطلب طریقہ آنا، جن کو اچھے سے زندہ رہنے کا طریقہ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ ان کی عظیم قربانی
اور بے مثال بہادری پر انہیں فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ یہ اعزاز پانے والے، اعزاز کا مطلب کوئی ایسا انعام جو کہ اعلیٰ درجے کا ہو، یہ اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے واحد آفیسر ہیں۔ یعنی عموماً ایئر فورس کے لوگوں کو یہ اعزاز نہیں ملتا، لیکن وہ واحد ایئر فورس کے آفیسر ہیں جن کو کہ یہ اعزاز ملا، باقی آرمی کے جوانوں کو ملا عموماً یہ۔ شاعر نے راشد منہاس شہید کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ خراج عقیدت کو یوں سمجھیے کہ ان کی عزت میں کچھ اس طرح کے شعر، ان کی محبت میں کچھ اس طرح کے شعر کہے ہیں۔ کیا؟ فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر، وہ ننگ دیں او وطن تجھ سے بچ کے جا نہ سکا۔ فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر، وہ ننگ دیں او وطن تجھ سے بچ کے جا نہ سکا۔ بہت اڑان پہ اپنی اسے تھا ناز، مگر وہ تجھ سے بچہ شاہین کی تاب لا نہ سکا۔ پیام لایا ہے خلد بری سے یہ قاصد، طفیل و سرور و بھٹی سلام کہتے ہیں۔ انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجواں راشد، وہ جن کو صاحب عالی مقام کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت ان کے لیے خراج عقیدت، خراج تحسین موجود ہے۔ کچھ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر سوالوں کی طرف آئیں گے۔ تو ارض مقدس، یہاں پہ مقدس ارض کہتے ہیں پاک سرزمین، تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کی فضا یعنی پاکستان کی ہوائی سرحدوں کے دوسری طرف وہ تجھ سے بچ کر جا نہ سکا۔ وہ کون؟ وہ ننگے دیں و وطن۔ ننگے دیں و وطن اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اپنے ملک اور قوم اور اپنے مذہب کی لیے باعث شرمندگی بن جائے، باعث شرمندگی ہو، جس کو دیکھ کے شرم آئے۔ تو فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر وہ تجھ سے بچ کے جا نہ سکا، تو وہ ننگے دیوں وطن آپ سے بچ کر اپنے ہمارے جہاز کو پاکستان کی سرحدوں سے اس طرف نہ لے جا سکا۔ بہت اڑان پہ اپنی اسے تھا ناز، مگر وہ اپنی اڑان پہ بڑا ناز کرتا تھا کہ میں تو آرام سے لے جاؤں گا، یہ تو بچہ ہے میرے سامنے، اس کو تو میں آرام سے قابو کر لوں گا۔ وہ تجھ سے، تمہارے جیسے بچہ شاہین کی تاب لا نہ سکا۔ تاب نہ لا سکنے کا مطلب ہے برداشت نہ کر پانا۔ تو تمہارا جو شاہین، تم ایک شاہین کی طرح سے ہو، تم ایک عقاب کی طرح سے ہو، تم ایک جو ہے فیلکن کی طرح سے ہو، حالانکہ تم چھوٹے ہو اس سے بہت، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے بچ نہ سکا۔ تاب نہ لا سکنے کا مطلب مقابلہ نہ کر سکنا، وہ تم سے مقابلہ نہ کر سکا۔ پیام لایا ہے یعنی پیغام لایا ہے۔ خلد بری سے یہ قاصد، خلد بری یعنی جنت، جنت سے کوئی یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ قاصد کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ خبر لے کر آتا ہو، جیسے ڈاکیہ بھی قاصد ہوتا ہے۔ تو کوئی ڈاکیہ یہ پیغام لایا ہے جنت سے کہ طفیل و سرور و بھٹی سلام کہتے ہیں۔ یہ سب ہمارے پاکستان کے فوجی تھے جن کو کہ نشان حیدر ملا ہے۔ ان کی اپنی اپنی ایک الگ کہانی ہے کہ کیوں ملا، کس طرح سے ملا۔ تو جنت سے تمہارے لیے پیغام آیا ہے کہ جنت میں پہلے سے موجود طفیل، سرور اور بھٹی جو ہیں وہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجوان راشد۔ تو یہ جو نوجوان راشد ہے یہ بھی انہی شہیدوں میں شامل ہے جن کو صاحب عالی مقام کہتے ہیں، یعنی جن کو کہتے ہیں اونچے مقام والا، صاحب عالی مقام، اونچے مقام والا۔ تو جناب یہ اچھی طرح سے پڑھیے، الفاظ معنی کیجئے، اور اکثر تو میں نے بتا ہی دیے ہیں اور مزید اس میں بھی موجود ہیں، اور جو اس کے کثیر الانتخابی سوال ہیں تو بہت ہی آسان ہیں، یہ آپ خود کیجئے۔ ہم اس کے کچھ سوالوں کو دیکھتے ہیں، کہیں ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ سوال دیکھتے ہیں، راشد منہاس کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ تو یہ آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں، لیکن شروع سے بتائیے گا کہ راشد منہاس کی شہادت 1971 اور فلانی تاریخ کو کراچی کے مضافاتی علاقے میں جہاز کے حادثے میں ہوئی۔ پھر انسٹرکٹر مطیع الرحمان کا منصوبہ کیا تھا، یہ بھی اپنے الفاظ میں بتانا ہے
کہ انسٹرکٹر مطیع الرحمان کا منصوبہ تھا کہ پاکستان کے کچھ راز اور پاکستان کا جہاز اور ایک پائلٹ کو لے جا کر وہ دشمن کے حوالے کر دیں۔ راشد منہاس نے انسٹرکٹر کا منصوبہ کس طرح ناکام بنایا؟ راشد منہاس نے انسٹرکٹر مطیع الرحمان کا منصوبہ اس طرح ناکام بنایا کہ انہوں نے جہاز کو زمین پر گرا دیا اور تباہ کر دیا ہندوستان پہنچنے سے پہلے۔ راشد منہاس نے پائلٹ آفیسر بننے کی تربیت کہاں سے لی تھی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھیں گے راشد منہاس نے پائلٹ بننے کی تربیت یہاں اور یہاں سے لی تھی، تو وہ جہاں سے آپ دیکھیے کتاب میں چیپٹر میں ہی دیا ہوا ہے، تو وہ تو رسال پور اور کراچی، پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور اور کراچی، ٹھیک ہے نا۔ اور راشد منہاس کی اپنی جان پر کھیلنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بڑا اچھا جواب بن سکتا ہے اگر آپ خود سے لکھیں گے کہ راشد منہاس کی اپنی جان پر کھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے اور پاکستان کی عزت ان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، اس لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور جہاز کو ہندوستان جانے سے بچا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ قواعد ہیں، چونکہ اس میں بھی کچھ چیپٹر سے متعلق بات ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، جیسے کہ گلاب، اسلام آباد، میز، لوہا، مریم، جانور۔ اب اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ناؤن بھی ہوتے ہیں، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ تو اسم جو ہے وہ، اس میں نکرہ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، عام نام ہے، اس میں معرفہ جو ہے وہ خاص نام ہے، پراپر ناؤن۔ تو کامن ناؤن وہ ہے جو کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک چیز کے لیے خاص طور پہ نہ بولا جائے، اور پراپر ناؤن وہ ہے جو کہ کسی ایک شخص کے لیے، کسی چیز کے لیے خاص طور پہ بولا جائے۔ مثلا اس میں نکرہ اردو میں جو ہے وہ عام چیز ہے، جیسے کوئی لڑکا، کوئی رسالہ، کوئی باغ، لیکن اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن وہ خاص نام ہے، جیسے لڑکا کا خاص نام ہوگا سارم یا عبداللہ یا علی، رسالے کا خاص نام ہوگا جیسے نونہال، ساتھی رسالہ، اور باغ کا کوئی خاص نام ہوگا جیسے باغ جنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں سے اب آپ نکالیے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ یہاں پائلٹ بھی ایک نام ہے، یہ نکرہ ہے، راشد منہاس ایک نام ہے، معرفہ ہے، پھر دشمن ایک نام ہے اور پاکستان ایک نام ہے، ملک بھی ایک نام ہے، ملک نکرہ ہے، دشمن نکرہ ہے، پاکستان خاص ہے، جیٹ طیارہ نکرہ ہے، T-30 اس کا خاص نام ہے، معرفہ ہے، مطیع الرحمان معرفہ ہے، طیارہ نکرہ ہے، بھارت معرفہ ہے، شہر نکرہ ہے، جودھ پور معرفہ ہے، تو میں نے تو اکثر بتا دیے، نشان حیدر معرفہ ہے، فوجی اعزاز نکرہ ہے۔ یہ نام ہے مختلف چیزوں کے، خاص نام اور کامن نام۔ تو بھائی آپ کو پورا چیپٹر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو کمپلیٹ کیجئے، تب تک ہم اگلے چیپٹر کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔